حکومت اور حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت افراد کی دیکھ بھال کرے، ورنہ اگر ناانصافی اور ناعدالتی برقرار ہوئی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ بارگاہ الہی میں یہ حاکم سزا کا مستحق ہوگا، جواب طلبی ہوگی کہ تو حاکم تھا اور تیری حکومت میں یہ ظلم ہوا، عدل و انصاف برقرار ہوا۔ تو امام سجاد اس فقرے کی وضاحت بیان کرتے ہوئے رسالہ حقوق میں ایک فقرہ ارشاد فرماتے ہیں۔ رسالہ حقوق میں فرماتے ہیں اما حق رعیتک بالسلطان، پس وہ لوگ جو تیری حکومت میں تیرے ماتحت ہیں، تیری رعیت ہے، فَإِن تَعْلَمْ أَنَّهُمْ صَارُوا رَعِيَّتَكَ لِضَعْفِهِمْ وَقُوَّتِكَ، تجھے جاننا چاہیے کہ ان کی کمزوری کیا ہے اور تیری قوت کیا ہے۔ تیرے پاس طاقت ہے، تو حاکم ہے، تیرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، لیکن یہ لوگ کمزور ہیں۔ تجھے کیا کرنا چاہیے؟ فَيَجِبْ أَن تَعْدِلَ فِيهِمْ وَتَكُونُ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ، اس بنا پر تجھ پر واجب ہے عدل و انصاف ان کے درمیان قائم کرے اور ان کے لیے شفیق اور مہربان باپ کی طرح تو بن کر رہے۔ وَتَغْفِرْ لَهُمْ جَهْلَهُمْ وَلَا تُعَاجِلْهُمْ بِالْعُقُوبَةِ، اور جب تیرے ماتحت افراد میں کوئی شخص جہالت اور نادانی کی وجہ سے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے معاف کر دے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے ماتحت بہت سے افراد کام کرتے ہیں، کن کن مقامات پہ انسان انہیں معاف کر سکتا ہے، کن کن مقامات ایسے ہیں جن میں وہ معاف کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی ادارے میں، کسی سرکاری ادارے میں یا کسی مدرسے میں، جہاں بھی آپ فرض کریں ملازمین ہیں، کوئی ملازم اپنے ٹائم پہ نہیں آیا، کوئی چند دن کسی مجبوری کے تحت ٹائم پر نہیں آیا، گھریلو مجبوری کے تحت یا مشکلات کے باعث ٹائم پر نہیں آیا، تو یہ اسی حاکم کے جس کے ماتحت ہے اس کے اختیارات میں ہے درگزر کر جائے، معاف کر دے یہاں پر۔ لیکن بعض چیزیں ہیں معاف کرنے والی نہیں ہیں۔ آپ کے ماتحت افراد ہیں، وزیر اعظم کے تحت کابینہ ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اگر فلاں وزیر بیت المال سے چوری کر لے، بیت المال سے لوٹ مار کر دے تو وزیر اعظم اسے اجازت دے دے کہ کوئی بات نہیں، اس نے اگر کوئی اتنا کروڑ اس نے لے بھی لیا ہے تو کوئی بیت المال کے خزانے سے، یا اگر کوئی دینی مدرسے میں ہے، خدا نخواستہ بیت المال سے کوئی فرد چوری کر لے تو یہ اس کا حق نہیں بنتا کہ اسے معاف کر دے۔